Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. اور انڈیا کی آپ کو پتا ہے ایک بہت بڑی نیوی ہے اور ان کے بہت ڈیزائنز ہیں. وہ ایئر کرافٹ کیریئرز اور نہ جانے کن کن چیزوں کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور مودی خود جب گیا ہے ٹور کرنے اپنے گلف کنٹریز کا تو گلف کنٹریز میں ساروں سے کچھ سے ایشورنس لے کے آئے اور کچھ کو کہہ کے آئے کہ جی آپ پاکستان کا اس میں ساتھ نہ دیں. وہ ڈپلومیسی نے تو چلنا تب تھا اگر وزیر اعظم کو کوئی خیال ہوتا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. صحیح آپ کمپیئر کر لیں اس کی ایکٹیویٹی اور مودی کی ایکٹیویٹی. پاکستان کے ایک ٹی وی چینل پر چل رہی پرچرچا کا کچھ انش سنا. اس میں بھارت کے سفل اور دمدار ودیش نیتی کی چرچا ہو رہی ہے. ساتھ میں چرچا کار اپنے دیش کے اسفل ودیش نیتی کا بھی رونا رو رہے ہیں. چرچا میں شامل لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جب سے مودی سرکار شاسن میں آئی ہے تب سے بھارت کی ودیش نیتی میں زیادہ آکرمکتا دکھائی دینے لگی ہے. جب مودی سرکار عرب دیشوں کا دورہ کرنے گئے تھے اسی سمے وہ ان دیشوں سے یہ آشواسن لے آئے تھے کہ آپ لوگ پاکستان کا مدد نہ کریں کیونکہ پاکستان بھارت کے جموں کشمیر راج میں چرم پنتھیوں کو بھیجتا ہے تتھا انہیں سہایتا بھی کرتا ہے. سعودی عرب کا جو برتمان میں پاکستان کے بارے میں بدلا ہوا رخ ہے لوگ یہ سنکیت میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اسی آشواسن کا پرینام ہے. چرچا میں بھارت کے نیوی کی بڑھتی ہوئی طاقت، پاکستان پر لٹکے ہوئے FATF کی تلوار تتھا چائنا کے مدد کی سیما کے بارے میں بھی چرچا ہو رہی ہے. آئیے سنتے ہیں آگے کی پرچرچا. پاکستان کا چلے یہ تو ایک موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں لیکن تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کے اگر ہم کہیں کوئی یہ عمان کے اندر اتنا بڑا کام ہو رہا تھا دوکم کے اوپر پورٹ بن رہا ہے. اب آپ اگر اسٹریٹ آف ہرمز کو دیکھیں تو ایک طرف چابہار ہے دوسری طرف دوکم ہے. ابھی یہ تو سارا کا سارا معاملہ ہی پاکستان کو تو آپ جو ہے وہ نیول بلاکیٹ کے چکر میں آپ ڈال دیں گے. یہاں ہندوستان کی پہلے ہی سب میرینز جو ہیں وہ دندناتی پھر رہی تھیں. یہ تو ان کو ایک کھلا لائسنس مل جائے گا کہ وہ آنے جانے والے ہر چیز کے اوپر کبھی وہ کہیں گے ہماری ملٹری ایکسرسائزز ہو رہی ہیں کبھی وہ کچھ کریں گے. اور انڈیا کی آپ کو پتا ہے ایک بہت بڑی نیوی ہے اور ان کے بہت ڈیزائنز ہیں. وہ ایئر کرافٹ کیریئرز اور نہ جانے کن کن چیزوں کے اوپر کام کر رہے ہیں. یہ پاکستان کا آپ سمجھیں کہ آپ نے ان کو لائسنس ٹو کل دے دیا. بالکل صحیح. ابھی نیول بلاکیٹ ہو جانا نیول بلاکیٹ ہو جانا. دوسری جانب جب جو امریکہ کا بڑھتا ہوا دباؤ ہے اور واچ لسٹ کا معاملہ ہے اب ظاہر ہے پیرس میں جو FATF کی ہونے والی ہے ایک اجلاس ہونے والا ہے اور اس میں اگر وہ صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے امریکہ کی جانب سے تو اس کے لیے کیا پیش بندی ہے ہمارے پاس یا وہی ہے کہ کنونشنلی ہم جب کوئی ایسی صورتحال ایک دم سر پہ آتی ہے تو پھر ہم سوچنا شروع کرتے ہیں؟ جی ایسا ہی ہے بالکل. جیسے بہت سارے معاملات میں جب سر پہ آتی ہے تو ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں اسی طریقے سے یہ معاملہ بھی ہے. اور اس کی میں چند مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں. یہاں جرمنی سے رابطہ لوگوں نے کیا ہمارے کسی مودی نے ہمارے خلاف لابی قائم کرنے کے لیے کہ کہیں رشیا پاکستان کا ساتھ نہ دے جائے اس نے اپنے ایک بڑی مضبوط مودی نے بھیجی. اور مودی خود جب گیا ہے ٹور کرنے اپنے گلف کنٹریز کا تو گلف کنٹریز میں ساروں سے کچھ سے ایشورنس لے کے آئے اور کچھ کو کہہ کے آئے کہ جی آپ پاکستان کا اس میں ساتھ نہ دیں اس لیے کہ جو پہلے ٹیرر وغیرہ کا سلسلہ ذکر کرتے رہے ہیں اس سلسلے میں گلف کنٹریز کو بھی کہہ کے آئے کیونکہ گلف GCCI اور یورپین یونین یہ دو گروپس ہیں جو کہ شامل ہیں اس میٹنگ میں 37 ممبرز کنٹری کے میٹنگ. تو ہمیں صرف ایک ہی امید کی چمک نظر آ سکتی ہے شاید اس مرتبہ شاید میں کہہ رہا ہوں اللہ کرے ایسا ہی ہو کہ چائنا ہمیں بچا لے لیکن اگلی دفعہ اگر ایسا ہوا تو چائنا بچانے کے قابل نہیں رہے گا ہمیں. آپ نے دیکھا کہ چائنا جب برکس کی میٹنگ کر رہا تھا تو بالکل واضح الفاظ میں ٹیررزم کا انہوں نے پاکستان کے حوالے سے اور جماعت الدعوہ کا اور حافظ سعید کا ذکر کر دیا. تو لہٰذا ہمیں پہلے ایڈوائز مل چکی ہے چائنا کی طرف سے کہ تھوڑے سے معاملات کو بہتر کریں. ہمیں کرنا پڑے گا ہمیں ہوش رکھنا پڑے گا. اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو آپ کو اس کے اثرات کا آپ کے ناظرین کو میرا خیال ہے بتانا ضروری ہے اور پتا ہوگا. ہماری LC جو ہمارے ایکسپورٹ تھوڑے بہت رہ گئے ہیں 22 بلین کے LC ہمارا کھولنا مشکل ہو جائے گا. بالکل. اچھا میں ان کے اثرات کیا ہوں گے اس پہ میں آتا ہوں. بالکل جمیل خان صاحب بڑی آپ نے کمپریہنسو انداز میں یہ بتایا ہے اور یہ ساری صورتحال سامنے رکھی ہے. اس کے اثرات کیا ہوں گے یہ امپلیکیٹ کیسے کرے گی اس پہ آتے ہیں. میں عبداللہ گل صاحب اب اگر یہ صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے ہم ایک ورژن یہی ہے کہ بھارت کی لابنگ جو ہے وہ کامیاب ہو گئی
کیا ایسا ہی ہے یا امریکی ایما طرف سے ہمارے اوپر دباؤ بڑھانا یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیے، جیسے جمیل صاحب نے کہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارا فورن آفس جو ہے وہ اپنا کردار ادا نہیں کر پایا. دشمن کا تو کام ہے کہ وہ اپنا کرے، اور ویسے بھی ابھی جو امریکہ، اسرائیل اور بھارت کا جو نیکسس ہے یہ ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ابھی جو نئی کولڈ وار جو شروع ہوئی ہے اس کے اندر امریکہ نے اپنا دوست جو ہے جس کو نیچرل ایلائی کہتے ہیں وہ تو انہوں نے انڈیا کو رکھا ہے. وہ انہوں نے، آپ دیکھیں یروشلم کے معاملے کے اوپر دیکھیں، پوری دنیا جو ہے وہ ایک طرف تھی لیکن امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کی ہمدردی کے اندر جو ہے وہ گرا جا رہا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارا جو کچھ ہوا 2001 میں، یہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے امریکہ کے اندر جب اجلاس ہوا تو انہوں نے اس کو ٹیررسٹ فائنینسنگ کے اندر بھی یہ ایکٹ ڈال دیا. یہ ہے 4th 5th جنریشن وار کے طریقہ کار. ابھی اگر ہم اس کے اوپر آئیں تو برکس کے اوپر ماضی کے اندر آپ کو یاد ہے چائنا نے ہمارا ساتھ نہیں دیا تھا. ٹھیک ہے، ایک حد تک ہی، جس طرح جمیل صاحب نے کہا، بالکل صحیح کہا، ایک حد تک ہی وہ جا سکتے ہیں نا. یہ تو نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو ریجیکٹ کرنا پڑے گا. جو شروع میں آپ نے کہا کہ نو مور کی پالیسی ہمیں بڑی واضح، یہ نیمے دروں نیمے بروں فیئر کی بنیاد کے اوپر آپ پالیسی بنا رہے ہیں. دیکھیں وہ تو ایک فیکٹر یہ بھی تو ہے نا کہ ہم نے نو مور کہہ دیا تو اس کی وجہ سے یہ سزا ملنی تھی. اس کے لیے بھی تو ہم تیار نہیں. آپ نو مور دیکھیں، میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ نے نو مور نیمے دروں نیمے بروں کہا، آپ نے بھرپور انداز میں نو مور کا عملاً مظاہرہ نہیں کیا. اگر آپ نو مور کا عملاً مظاہرہ کر دیں تو معاملات جو ہیں وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے، آپ کی طرف چیزیں، آپ کی ٹائیڈ آپ کی طرف جو ہے وہ روانہ ہو جائے گی. لیکن جب یہ گو کی کیفیت پیدا کرتے ہیں، اس کے اندر اینمی جو ہے وہ آپ کو ڈیوائیڈ اینڈ رول کے طور پر اور اکنامک بلاکیڈ اور اکنامک کرنچ کے اندر لا کے، دیکھیں نا، نیوکلیئر اگر انہوں نے لینا ہے پاکستان کا، جو ان کے اہداف میں سے ہے، اس کے لیے اکنامک کرنچ ڈیولپ کریں گے. وہ ایسی فضا پیدا کریں گے کہ جہاں عوام اور فوج آپس میں تصادم خدا نخواستہ کی کیفیت میں نہ آ جائیں. آج آپ دیکھیں نا کہ کیا ہو رہا ہے یہاں کے ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں معاملات کو. یہ بہت بھیانک معاملات ہیں. فوج کے متعلق بلز پاس کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی فلانی پروموشنز جو ہیں وہ ہم کریں گے، پوسٹنگز ہم کریں گے. تھانہ بنانا چاہتے ہیں افواج پاکستان کو، یہ ممکن نہیں ہوگا. لیکن اس کے لیے آپ اکنامک، آپ اس کو اکانومی سے جو ہے وہ، اب ٹیریٹوریل ایکسپینشن تو ہے نہیں نا. اب آپ نے اب تو جنگ کا ہے وہ کچھ اور ہے، آپ کے وہ فرق طریقے، ٹیکٹکس فرق ہیں. جی ٹھیک ہے. اچھا، اسی پر میں جنرل صاحب آپ سے کہ ایک تو واچ لسٹ والا معاملہ خاصے دنوں سے ڈسکس ہو رہا ہے، آپ بھی یقینی طور پہ اس پہ کامنٹس دے رہے ہیں. یہ بھارتی دباؤ، امریکی دباؤ اور یہ تمام تر چیزیں. ایک فیکٹر جس کا ابھی عبداللہ نے بھی ذکر کیا کہ بھارتی دباؤ تو تھا، ہم نے بھی نو مور کر دیا. یہ نو مور کہنے کے بعد جو تیاریاں تھیں، اس تیاری کے حوالے سے کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ صرف ہماری پالیسی کا ہی گیپ تھا یا دیگر معاملات بھی اس پہ پوشیدہ ہیں جنہیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت تھی؟ نہیں، دیکھیے یہ مسئلہ تو موجود تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری طرف سے پیش رفت بڑی سلو تھی، ہم نے وہ بھاگ دوڑ نہیں کی. آپ دیکھیے کہ پچھلے سال کے کچھ واقعات ایسے تھے. دیکھیں حافظ سعید والا قصہ تو آپ نے دیکھا، باوجود اس کے کہ کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ حافظ سعید ٹیررزم کرتا ہے یا کیا اس نے. یعنی امریکہ نے بھی جو ہیڈ منی رکھا ہوا ہے وہ رکھا ہوا ہے اس پہ کہ کوئی انفارمیشن دے کہ بامبے کے واقعے سے حافظ سعید کا تعلق تھا تو اس انفارمیشن دینے والے کو آپ اتنا پیسہ دیں گے. اس پہ تو وہ ایک جرمن اچھا، بک بھی آ گئی ہوئی ہے اور اس کو انہوں نے ریمنڈ ڈیوس کو اس کام پہ لگایا ہوا تھا اور ریمنڈ ڈیوس یہاں پہ ناکام رہا اس چیز میں کیونکہ کوئی ایسا تعلق تھا نہیں اس کا. لیکن اس کے باوجود یہ ایشو انڈیا کی وجہ سے لائیو رکھا گیا کہ جی حافظ سعید. اچھا، اب دوسری طرف یہ ہے کہ پچھلے سال واقعہ ہوا، حبیب بینک کے آپریشنز وہاں پہ ختم کر دیے گئے امریکہ میں، اور اس کے ٹرانزیکشنز کے اوپر شکوک و شبہات آئے، ظاہر کیے گئے. اس سے پہلے خنانی اینڈ کالیا کا آدمی وہاں پہ پکڑا گیا، ان کا وہ خانانی صاحب پکڑ کے تو وہاں انہوں نے اندر کر دیے. اندرون ملک آپ نے وہ قوانین وضع نہیں کیے جو آپ کو کرنے چاہیے تھے، پھر آپ ابھی پریزیڈنشل آرڈیننس وغیرہ ایشو کر رہے ہیں. تو کمزوریاں بھی موجود ہیں جو کہ جن کو آپ ہینڈل نہیں کر سکے. اب چیز یہ ہے کہ جو حبیب بینک کا قصہ تھا وہاں پہ یا خانانی کالیا کا، اس کا آپ نے یہاں ملک میں کوئی ایکشن کیا؟ صحیح. جن لوگوں نے یہ کرتب کیا ان کے کیوں نہیں تحقیقات ہوئی کہ آپ ملک میں سزا دیتے ان لوگوں کو؟ صحیح. آپ نے چپ کر کے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر کے حبیب بینک وائنڈ اپ کیا وہاں سے اور ادھر لے آئے. خنانی گروپ یہیں پہ ہے، ان کا آدمی وہاں پکڑا جاتا ہے، یہاں والے مزے میں ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا.
تو ہماری کوتاہیاں بڑی ہیں، لیکن اس کی وجہ ایک ہے، اس کی بنیادی وجہ مثال کے طور پہ آپ پچھلے 6-7 مہینے سے دیکھ لیجئے، جب حکومت ہوسٹیج ہے ایک نااہل آدمی کے ہاتھ میں، یعنی پوری دنیا اپنے ملک کے لیے کام کر رہی ہے، یہ حکومت ساری اس نااہل آدمی کے لیے کام کر رہی ہے، صحیح، اور دن رات یقین دہانیاں کرا رہے ہیں کہ جی ہمارا تو وہی وزیر اعظم ہے، اور ہم تو یہ، اور justifications عدالتوں کی بے توقیری اور اس طرح. یہ طور طریقے نہیں ہوتے. جو مخلص حکومتیں یا لیڈرز جو اپنے ملک کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی ذات سے اٹھ جاتے ہیں. ان کی ذات اپنی بے معنی ہوتی ہے اس معاملے میں، کیونکہ ان کی جنریشنز کی طرف نظر ہوتی ہے کہ آگے انہوں نے کیا کرنا ہے. یہاں پہ ان کے حکومت لیے ایک کیا شخص پہ لگی ہوئی یہاں ہے، اپنی ذات سے ہٹ پالیسی کے نہیں بات ہی ہوگی. نہیں ہے. اچھا، یہ اسی پہ اور اسی میں ساتھ آپ دیکھ لیجئے کہ فارن آفس کو گائیڈ لائن دینی ہوتی ہے گورنمنٹ نے. جی، اس کی روشنی میں فارن آفس جو ہے وہ آپ کو پرپوزل دے گا، آپ ڈسکشن کریں گے، اپروو کریں گے. وہ ڈپلومیسی نے تو چلنا تب تھا اگر وزیر اعظم کو کوئی خیال ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. صحیح. آپ کمپیئر کر لیں اس کی ایکٹیویٹی اور مودی کی ایکٹیویٹی. ابھی آپ نے پرچرچا میں سنا، اس سے اسپشٹ ہے کہ بھارت کا وشو کو جو سمرتھن ملا ہے اس کے پیچھے بھارت کے ودیش منترالیہ کا نرنتر پریاس تتھا بھارت کے پردھان منتری شری نریندر مودی کا وشو کے نیتاؤں کے ساتھ ویکتیگت اچھے سمبندوں کا ہونا ہے. پاکستان کو کیول چین کا بھروسہ ہے، پر چرچا میں شامل لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ چین کی مدد کی بھی ایک سیما ہے. ایک بار چین نے مدد کر دیا جس سے پاکستان بلیک لسٹ ہونے سے FATF میں بچ گیا، لیکن بار بار چین ایسا نہیں کر سکتا. آپ کو گیات ہی ہوگا کہ ایک بار کوئی دیش FATF کے بلیک لسٹ میں چلا گیا تو وشو کا کوئی دیش اس کے ساتھ آرتھک کاروبار نہیں کر پاتا ہے اور اس سے اس دیش کی آرتھک استھتی بالکل چوپٹ ہو جاتی ہے. چرچا میں بھارت کے نیوی کی طاقت کی بھی پرشنسا کی گئی ہے. بھارت کی نیوی وشو میں ابھی 7ویں استھان پر ہے، پر سرکار نے اسے 2030 تک وشو کی تیسری بڑی نیوی بنانے کے لیے کار کرنا شروع کر دیا ہے. پاکستان اگر بھارت کے ورد جموں کشمیر میں چرم پنتھیوں کو سمرتھن دینا بند کر دے تو اس کے اوپر جو FATF کی تلوار لٹکی ہوئی ہے اس کا بھی ڈر سماپت ہو جائے گا، اور بھارت کی سہایتا سے وہ وشو کے ان دیشوں کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے کر سکتا ہے اور کاروبار کو بڑھا سکتا ہے، جس سے بھارت اور پاکستان کے بیچ شانتی استھاپت ہوگی اور دونوں دیشوں کے پرگتی میں یہ سہایک ہوگا. آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے. دھنیہ واد.